الذین بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا ربنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے، ثم استقاموا ثم پھر استقاموا اس پر ٹک گئے جم گئے، تتنزل تو نازل ہوتے ہیں علیہم ان پر، الملائکہ فرشتے، اللہ تخافوا اور کہتے خوف نہ کر، ولا تحزنوا غم بھی نہ کھا، وابشروا بالجنہ اور بشارت دیتے ہیں جنت کی، التی جس کا کنتم توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن ہم اولیاؤکم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ اور تمہیں فیہا وہاں، ما تشتہی ہر وہ چیز ملے گی جس کو چاہے گا، انفسکم تمہارا جی، وَلَکُمْ اور تمہیں فیہا وہاں، ما تدعون ما ہر وہ چیز ملے گی جو تدعون تم منگواؤ گے، نزلا من غفور الرحیم، نزلا یہ مہمان نوازی ہوگی، من غفور الرحیم اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ دین پر جمنا، دین پر کھڑا رہنا، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، اللہ کے تعلق کو مضبوطی سے تھامنا، جناب رسالت مآب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو، آپ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا، جاگزیں کرنا، روشن کرنا، اس پر دن رات لگے رہنا، اصل یہی ایمان ہے۔ اگر زبانی کلمہ پڑھنے سے لوگ مسلمان ہوا کرتے تو اہل کفر سب میں پہلے کلمہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مرتے مر گئے، کٹتے کٹ گئے، ان کی جان چلی گئی، چمڑے ادھڑ گئے، وجود کے ٹکڑے ہو گئے، دو حصے وجود کے کر دیے گئے، پھر ان سے ان کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر کہا گیا تمہارا کیا خیال ہے؟ سرداری چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، مکانات کی ضرورت ہے، اچھی شادی، اچھا گھرانہ، کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا سن لو بات، یوں ہی مر جاؤ گے سارے کے سارے، یوں ہی ختم کر دیں گے، یہ سٹیٹ ہماری ہے، مکہ ہمارا ہے، تمہارا تو نہیں ہے، یہاں کے چودھری ہم ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، تم تو یہاں کے کچھ بھی نہیں، فقط رہائشی ہو، تمہارے بارے میں ہو ہر چیز مل سکتی ہے، مگر ساتھ ہمارا دینا ہوگا۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو خیر بات کہنا ہوگا، وہ چھوڑنا ہوگا، آپ کا تعلق توڑنا ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو، کما یلیق بشأنہ، کہہ دو آمین۔ سب کچھ جھیل گئے، سب کچھ برداشت کر لیا، مگر یہ ایک بات انہوں نے برداشت نہیں کی کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم توڑتے ہیں۔ یہی ہے وہ استقامت جس کا ذکر خیر یہاں ہو رہا ہے۔ ربنا جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، کلمہ پڑھا، آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ اپنی جان کے ساتھ پیوست کر لیا، پھر مرتے مر گئے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ۔
یہ نعمت ایسی ہے، جب یہ رشتہ جمع رہتا ہے، پکا رہتا ہے، اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے آخر میں دنیا کچھ دشواریوں سے، کچھ آسانیوں سے گزر جاتی ہے، مگر آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسانیاں لیے ہوتی ہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ آخرت والے پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بے شک، جس کے لیے پروردگار نے فرمایا اولیاؤکم، نحن، ہم، اولیاؤکم، تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ جس کا دوست بڑا ہو اس کو اس پر مان بھی ہوا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ میرا تو تعلق ہی بڑا اونچا ہے، میرا تعلق بڑی دور کا ہے، لوگ نہیں جانتے مجھے، فلاں بات فلاں بات فلاں بات فلاں بات۔ دنیاوی تعلقات پر ہم اتراتے ہیں لوگوں کو، شدید کے بعد دم بخود کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں جس کے لیے پروردگار فرما رہے، اللہ فرما رہے نحن، ہم، اولیاءکم، تمہارے دوست ہیں۔ دوست بھلا کوئی دوست کو بیگانہ چھوڑتا ہے؟ بھی یارو مددگار اس کو چھوڑتا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس فرشتہ اجل آیا، اسرائیل آیا۔ آپ نے پوچھا کیسے آیا؟ اس نے کہا آپ اجازت فرما دیں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل تھے۔ جبرائیل کو کہا میں اللہ کا دوست ہوں، تو میرے پاس آ کے جان نکالنا ہے؟ میں دوست ہوں اللہ کا، کیا بات تم نے آ کر کہہ دی ہے؟ اس نے کہا حضرت پریشان ہونے کی بات ہے، میں اسی کے حکم پر آیا ہوں، خود تو میں آ نہیں سکتا، اسی نے مجھے آرڈر کیا، میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل، کبھی دوست بھی دوست کی جان نکالا کرتا ہے، اس کو مارا کرتا ہے؟ دوست کس لیے ہوتا ہے؟ مارنے کے لیے نہیں ہوتا، دوستی تو زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ تیرا خلیل تو یوں کہتا، حضرت ابراہیم یوں کہتا، بھلا دوست بھی کبھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اسرائیل جا میرے خلیل کو کہہ، کبھی دوست بھی دوست کے پاس آنے سے گھبراتا ہے؟ کبھی وہ بھی گھبرایا؟ حضرت اسرائیل آئے، پیغام دیا، حضرت فرمایا پھر دیر کیسی، جلدی کر، اب دیر کیسی، جلدی کر۔ بس وہ پہلے جلدی میں تھا، اس کی ڈیوٹی جلدی والی ہے، دیر نہیں کرتا۔ اللہ اس سے راضی ہو، کمایا علی کو بشانی۔ تو کیا فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یا اللہ کہاں؟ صرف پھٹے تک، صرف سڑک تک آپ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں؟ گھر تک، شہر تک، صرف بازار تک، صرف خانقاہ مدرسہ تک، صرف زمین جائیداد دیکھنے تک، مکانوں کی اساری تعمیر و ترقی دیکھنے تک؟ فرمایا میرے بندے نہیں، اتنی چھوٹی دوستی نہیں ہے، اتنی مختصر دوستی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الدنیا، تیری ساری زندگی دنیا کی جتنی ہے اس میں ہماری دوستی تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ بس بندہ لالچی ہے نا، جب کوئی سودا کرتا ہے تو پھر سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے اجلت رکھی ہے، تیزی رکھی ہے، یہ سارے منافع دیکھ کر آگے کو کون رکھتا ہے؟
یا اللہ بس دنیا تک ہی، اس سے آگے کوئی بات؟ فرمایا نہیں میرے بندے، میں تو بڑا ہی طاقتور دوست ہوں، دوستی کرنا جانتا ہوں، صرف کرنا ہی نہیں جانتا، دوستی نبھانا بھی جانتا ہوں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی میری دوستی تمہارے ساتھ قائم رہے گی۔ کب؟ ثم استقاموا، تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، میرے تعلق پر جمے رہنا ہوگا، میری یاد میں لگے رہنا ہوگا، تو نبھاؤ ہوگا، وگرنہ تو جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر ایسا دوست جو بندے کے گھر کام آئے، آدمی کہے دوست تو بڑا اچھا ہے، میرے گھر میں میرے کام آیا ہے، 4 مہمان آئے ہوں اسے کھانا اٹھانا پڑے، نہیں نہیں سر آپ بیٹھیں میں کرتا ہوں، صاحب آپ بیٹھیں، چودھری صاحب تسی بیٹھو میں کرتا ہوں، ایسے بڑا اچھا آدمی ہے، میری عزت اتنے دوستوں میں تو بالا کر دی کہ اس کے ملنے والے ایسے ہیں۔ لیکن کہاں تک رہا وہ؟ دسترخوان تک، چیزیں شاہی دسترخوان پر رکھی، بعد میں خود بھی شامل ہو گیا، یہ ساتھ ہی میں شامل ہو گیا، مہمان گئے یہ بھی اٹھا مسافہ کیا، لو جی خیر میں بھی جاتا ہوں۔ فقط دوستی یہاں تک، یا یوں کہہ لو کہ فقط دوستی کھانے تک، اس کے بعد دوستی پھر جب کبھی موقع آیا پھر دوست آ جائے گا، تم وہ دوست کا منہ دیکھ لیو، دوست تمہارا منہ دیکھ لے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا او نہ، مکان تک نہ، دکان تک نہیں، سڑک تک نہیں، جائیداد تک نہیں، خرید و فروخت تک نہیں، کھانے پینے تک نہیں، لینے دینے تک نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو 100 سال زندہ رہا تب بھی ہماری دوستی تیرے ساتھ، فقط یہ نہ کہ تو زندہ رہا تو دوستی باقی، اور قبر میں جائے گا پھر بھی میری دوستی باقی ہے۔ وفی الآخرہ، آخرت میں آیا پھر بھی ہم تیرے دوستوں میں۔ ایک حدیث میں آتا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھانے کھا رہے ہوں گے۔ کیا کھا رہے ہوں گے؟ کھانے کھا رہے ہوں گے۔ اب میں نے تو روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کھاتے ہوں گے؟ کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں سے اور لوگ بھی گزریں گے، دیکھیں او فلانے، او فلانے، السلام علیکم، السلام علیکم، مطلب کیا ہوگا اسلام کا؟ آجا تو بھی کھا لے، وہ تو خود آرڈر کے پابند ہیں، کھانے سے فارغ ہوں گے، حکم ہوگا اچھا تم اٹھو چلو جنت میں جاؤ، حیران ہو کر پوچھیں گے فرشتوں سے، کہتے تھے میدان حشر بپا ہوگا، سوال و جواب ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، مصائب و آلام کا سامنا ہوگا، ہائے ہائے پکاریں گے، نفسی نفسی پکاریں گے، اور بتاتے تھے 50,000 سال کا دن ہے، ایک ہی دن 50,000 سال کا ہے، تو تم ہمیں جنت کا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو کہ باقی جنت میں؟ اگر چل جنت میں، وہ سیدھے تیرے سامنے کھڑی نہیں، چل جنت میں تیاری کرو۔ بھائی وہ وقت کہاں گیا، حساب کتاب پلسرات کہاں گئی؟ انہوں نے کہا وہ جنہوں نے گزرنا تھا وہ گزر رہے ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، تم تو اللہ کے مہمان تھے، وہاں مصائب و آلام اور پریشانیوں کے ساتھ رہے ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کھلا دیے، وہ وقت سارا 50,000 سال کا صرف تھوڑے کھانے کے وقت میں اللہ نے کلوز کر دیے، چلو جاؤ جنت۔ یہ کیا ہے؟ دوستی۔ اس کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔